السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آل آف یو آر فائن، انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ اور میں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس ویڈیو کو جو ہے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور میں کچھ دنوں کے بریک کے بعد حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس نے آل اوور دا گلوب بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کا لو جو ہے میری ویڈیوز کو مل رہا ہے، اسپیشلی نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جتنا لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اس سے میرا بوسٹ اپ ہو رہا ہے لیول۔ چینل کو سبسکرپشن بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ مل رہی ہے، اور آپ لوگوں سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرتا رہوں گا جتنا میرے لیے پاسبل ہے۔ اور اسکرین شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اسکرین شیئر کرنے کو آئی گیس کہ اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس لیے میں آپ لوگوں سے اپنی اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں۔ اور میری خواہشوں میں سے بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس شخص کو جو کام آتا ہوگا میں اس سے وہی کرواؤں گا، اور جو مجھے آتا ہے میں ایپیسوڈ نمبر 13 اور 14 جو ہے نا اسے بہت زیادہ لائک کیا جا رہا ہے، اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ چلو آپ نیچے اترو، نیچے اترو، یہاں پہ آ جاؤ، جہاں پہ آ جاؤ، جہاں وہ دوسری کرسی پہ آ جاؤ، دوسری کرسی پہ آ جاؤ۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ نورانی قاعدہ میرا بیٹا پڑھا رہا ہے، اور جس شخص کو جو کام آتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ صرف وہی کرے۔ تو میں چونکہ ساری زندگی مغربی تعلیم پڑھی ہے، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کو میں نے بہت زیادہ سنا ہے، اور میرے لیے وہ رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریزوں نے جو نظام تعلیم بنایا نا، انگریز جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ پاکستانیوں کے لیے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جو ہم نظام تعلیم دے کے جا رہے ہیں نا، ان کی چمڑی صرف ان کی اپنی رہ جائے گی، اندر سے یہ سارے انگریز ہو جائیں گے۔ اور آئی ریئلی فیل دیٹ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آن اے سیریس نوٹ۔ یو کین آبزرو فرام مائی ورڈنگس what I'm saying and what I am looking۔ لک میرا کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہ میں بظاہر کیسا لگتا ہوں، اور انٹرنل میری فیلنگز کیا ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ہمیں ایسا کر کے جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا وہ نیک اور صالح بنائے۔ اور آج کل جو کرنچ سچویشن آئی ہوئی ہے پورے پاکستان کیا آل اوور دا گلوب، ان سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو عقل عطا فرمائے، اس بات کی گہرائی کو اور حقیقت کو سمجھیں کہ مکہ اور مدینہ میں طاعون وبائیں نہیں آ سکتیں، تو پھر یہ عمرہ اور حج کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ پہلے سے پری پلانڈ ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل اور یہودی، امریکہ، یہ سب شامل ہیں، اور وہ کتنا بڑا پلان بنا رہے ہیں یہ شاید ہم لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، اور ہر انسان کو اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ
کس چیز کی وجہ سے کیا چیز لیک کر رہی ہے ہم میں، اور ان کے پلاننگ کو سمجھنے کے لیے اتنا دماغ اللہ پاک ہم میں سے کسی کو عطا فرمائے۔ فردر ہم اپنا سلسلہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا جاری رکھتے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے میں امان حاصل کر لیں گے، سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر ظاہر ہوگی۔ ہندوستان 2 حصوں میں کھلا تقسیم ہو جائے گا، مکر و فریب سے آشوب و رنج ظاہر ہوگا، جو کہ ہو گیا کھلا پاکستان اور ہندوستان۔ ہندو پاک پر بادشاہ بے تاج بادشاہی کریں گے، نہ جانتے ہوئے اپنے فرمان جاری کریں گے جو فی الجملہ مہمل ہوں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ ایک رستمانہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے، پاک بھارت جنگ 1965 میں۔ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے، شاہی احکام بدل دیا کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ جنرل ایوب خان کا استعفیٰ۔ ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے لیے سزاوار ہوگا، اور آخر ذات باری تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کر دے گا۔ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہندو قوم کے ہاتھوں جو اسلحہ بند ہوگی، مکتی بہانی۔ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر ان کی ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی، تباہی اور بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی قتل گاہ بن جائے گا، تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ 1971 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں قتل و غارت۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ایز اٹ از ہم سب کو معلوم ہے کیا کیا ہوا تھا، اور جو ہمارے ینگ گنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تاریخ پاکستان اور ہندوستان کو ڈیپلی، ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر سو ہرا ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ ہرے رنگ کی اینک پہنیں گے نا اور ساون میں کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ساون میں گرینری ہوتی ہے، تو اسے ہر سو ہرا ہی نظر آتا ہے۔ اگر ہم تعصب کی اینک پہن کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ہر چیز غلط ہی نظر آئے گی۔ ایک مکتبہ فکر، ایک تھنکنگ کے لوگ اگر کہیں کہ ہم ہی اسلام پہ چل رہے ہیں اور باقی سب غلط ہیں، تو ان کے جو فالوور ہوں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کا امیج، اپنا ذہن، اس کو وسیع کریں اور ری تھنک کریں کہ ہم اس ٹائم کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہونا چاہیے تھا ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے سنگل مسلم، ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حقائق جو ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں 34 ویوز لاسٹ 48 میں آرز میں آ چکے ہیں، جو میں نے 13th ایپیسوڈ بنائی تھی، اس کی 14th بنا چکا ہوں، یہ 15th ایپیسوڈ میں بنا رہا ہوں۔ تو میرا مقصد آپ لوگوں کے اندر صرف اویئرنیس پروڈیوس کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک موٹیویشنل سپیکر سمجھ سکتے ہیں، میں صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ فیصلہ منزل آپ لوگوں نے اپنی خود سے تعین کرنی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ آپ اس دور میں جہاں کہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے، اللہ ایک شعر سنیں آپ علامہ اقبال کا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ پوری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ جو ایک دم سے سڈن جیم پیک صورتحال ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہو گئی۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حقائق کو پراپر طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم جو ہیں، انہوں نے آج سے 15 ایئرز بیک 25 ایئر بیک سے ہی بتانا شروع کر دیا تھا کہ کیسے عرب کی تباہی ہوگی اور کیا کیا چیزیں خراب ہوں گی۔ یہودیوں کے بارے میں انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا، ان کا بیک گراؤنڈ بتایا، انہیں آپ سنیں اور وتھ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ سنیں کہ شاید وہ غلط کہہ رہے ہیں، اسے پھر کراس ویریفائی کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ اپنے آپ کو
اللہ کے حوالے کر کے کہ اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سنیں تو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ہماری ویڈیوز جو ہے نا انہیں لو کریں، کمنٹ کریں، دیکھیں، اگر اس میں کوئی پاسبلٹی ہے اچھی چیز آنے کی تو مجھے بتائیں، میں اس میں مزید بہتری لے کے آؤں۔ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔